بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام و معزز سامعین، انتہائی خوش آئند ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ زندگی میں نصیب فرمایا۔ رمضان المبارک کے اپنے فضائل، برکات اور رحمتیں ہیں، اور رمضان قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے۔ قرآن کریم کی اپنی عظمتیں ہیں۔ رمضان کو نیکیوں کے ساتھ کئی لحاظ سے نسبتیں ہیں۔ بعض لوگ، اکثریت، رمضان کے اندر زکوٰۃ کو بھی انفاق فی سبیل اللہ جوڑے ہوئے ہیں کہ رمضان کے اندر زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، جو کہ غلط العام ہے۔ رمضان زکوٰۃ ادا کرنے کا مہینہ نہیں ہے، لیکن چونکہ بینک والوں نے یہ ایک سسٹم بنا دیا ہے کہ یکم تاریخ کو ٹوکا چلانا ہے لوگوں کے اکاؤنٹ پر، تو اس سے پھر لوگوں کا ذہن بھی یہی بن گیا ہے کہ رمضان زکوٰۃ ادا کرنے کا مہینہ ہے۔ غلط ہے۔ زکوٰۃ ہر بندے کی اپنی ترتیب ہے، ہر بندے کی اپنی ترتیب ہے۔ جب اس کا سال پورا ہوگا اپنے مال پر تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تاہم اتنا ضرور ہے، زکوٰۃ کے علاوہ جو صدقات، خیرات، عطیات، انفاق فی سبیل اللہ جسے کہتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہت زیادہ ہے۔ آپ سارا سال ہی صدقات و خیرات کا اہتمام فرماتے تھے، لیکن رمضان میں یہ اہتمام بہت بڑھ جاتا تھا۔ تیز آندھی کی طرح آپ اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کرتے تھے، لیکن وہ عام صدقات ہیں، وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی تھی۔ زکوٰۃ کا مسئلہ اور ہے۔ خیر، آج ہمارے جمعہ کا موضوع زکوٰۃ انفاق فی سبیل اللہ ہی ہے۔ شروع میں بیان کر دینا، زکوٰۃ فرض ہے، ارکان اسلام میں شامل ہے۔ اس کے لیے لفظ زکوٰۃ بھی ہے اور اس کے لیے لفظ صدقہ بھی ہے۔ دونوں لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں۔ اصل میں زکوٰۃ کا جو لغوی معنی ہے پاک کرنا، نشو و نما کرنا، بڑھانا، تو یہ دو تین معنی اور بھی ہیں کہ قرآن کریم میں ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ ان کے مالوں میں سے، یہاں کیا ہے؟ صدقات۔ خذ من اموالہم صدقۃ، یہاں صدقہ کا لفظ بولا گیا ہے۔ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیں اور ان کو پاک کریں۔ تو بات کلیئر ہے۔ صدقہ ادا کرنے سے مراد زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو پھر مال پاک نہیں رہتا، ناپاک ہوتا ہے۔ تو ایک بھی مطلب یہ بھی ہے جو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان والو، جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ کھائیں۔ زکوٰۃ ادا کریں گے تو مال پاک ہوگا، جو بعد میں بچے گا وہ ہم خود کھائیں گے نا، اپنے استعمال میں لے آئیں گے۔ اور اگر زکوٰۃ ادا نہ کی ہوگی اپنے مال کی تو پھر ہم اس مال کو استعمال کریں گے تو وہ مال کیا ہوگا؟ ناپاک ہوگا جو ہم استعمال کر رہے ہوں گے۔ اس میں کھانا پینا، لباس، رہائش سواری تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو جو ہم نے استعمال کرنا ہے، اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ وہ تمہارا استعمال ہونے والا مال پاک ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے، پرورش ہوتی ہے، نشو و نما پاتا ہے مال، جبکہ ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ، انفاق فی سبیل اللہ سے مال کم ہوتا ہے۔ عقل یہی کہتی ہے۔ 1,00,000 روپے میں سے 2,500 روپیہ زکوٰۃ دے دی گئی
تو 97,500 रुपया पीछे बचेगा। तो बज़ाहिर क्या नज़र आ रहा है, माल कम हो गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाते हैं कि इससे माल तुम्हारा बढ़ता है। यमहकुल्लाहुर रिबा व युर्बिस सदक़ात। रिबा सूद, सूद इंसान की अकल ये कहती है कि सूद बढ़ता है। सूद पे रकम देने से, प्रॉफिट लेने से माल में इजाफा होता है। ये हमारा फ़लसफ़ा है। मार्केट में जो राइज है वो यही है। अल्लाह ने कुरान में जो फ़लसफ़ा बयान फरमाया वो क्या है, सूद और सदका को इकट्ठा एक आयत में बयान किया है। यमहकुल्लाहुर रिबा, अल्लाह रिबा सूद को मिटाता है, वयुर्बिस सदाक़ात, और सदक़ात को बढ़ाता है, इसकी परवरिश करता है। बिल्कुल ही उल्टा है ना, जो हमारा फ़लसफ़ा है और जो अल्लाह का फ़लसफ़ा कुरान में बयान हुआ, दोनों आपस में बिल्कुल अपोजिट हैं। वयुर्बिस सदाक़ात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, युर्बिस सदाक़ात, अल्लाह सदाक़ात को बढ़ाता है, परवरिश करता है। अब हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आदमी जब अल्लाह के रास्ते में खजूर सदका करता है, अल्लाह उसकी परवरिश करते हैं। ऐसे परवरिश करते हैं जैसे तुम गाय के बच्चे की परवरिश करते हो। जानवर का बच्चा, बकरी का बच्चा, गाय भैंस वगैरह के बच्चे पैदा होते हैं, हम उनकी परवरिश करते हैं, बढ़ते बढ़ते वो बड़े हो जाते हैं, लाखों में बेचते हैं। तो अल्लाह तुम्हारे सदक़ात को इसी तरह बढ़ाता है, परवरिश करता है। जब क़यामत के दिन उसके हुजूर तुम पेश होगे तो ओहद पहाड़ के बराबर वो तुम्हारे दी हुई खजूरें, वो तुम्हारे दिए हुए रुपए, वो तुम्हारी दी हुई बिरयानी की देगें और इफ्तारियाँ और सहरियाँ और ज़कात और जितनी भी चीज़ें हैं, सूट, मेडिसन वगैरह, जहाँ जहाँ खैर के कामों में ख़र्च किए हैं, वो ऐसे हमारे यहाँ तो एक खजूर होगी, किलो 2 किलो फितराने में दे दी, या वैसे किसी का रोज़ा इफ्तार करा दिया। लेकिन जब अल्लाह के यहाँ वो पहुँच जाती है तो अल्लाह उसकी परवरिश करता है, बढ़ाता है, नश्व नुमा करता है। इसलिए यहाँ पर हमें एक सबक मिलता है कि हर काम, हर बात, हर मसला अकल की बुनियाद पर समझेंगे तो वो शायद समझ न आए। ये जो हम इल्म हासिल करते हैं अपनी अकल और तजर्बात की बुनियाद पर, और एक इल्म है जो वही इलाही का इल्म है, जो अल्लाह की तरफ से आता है, वो ऑथेंटिक है। इसमें ख़ता का एहतिमाल है, उसमें ख़ता का एहतिमाल नहीं है। इंसान की हौसला अफजाई के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में मिसालें बयान की हैं। परेशान न होना मेरे बंदे। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बा, मिसाल उन लोगों की जो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हैं, कैसे है? कमसलि हब्बा, दाने की तरह है। दाना गंदम का, जौ, ज्वार, बाजरा, चावल जो भी है, जामन की गुठली, आम की गुठली, जितनी चीज़ें भी हैं जो ज़मीन में दबाई जाती हैं, उस दाने की तरह है। कमसल हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, कि एक दाने से 7 बालियाँ निकलती हैं। फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, एक दाने से कितने सिट्टे खोशे निकलते हैं? 7। अल्लाह फरमाते हैं कि हर सिट्टे बाली में 100 दाने होते हैं। तो इस तरह तुम्हारे एक दाने से 700 दाने तुम्हें रिटर्न किए जाते हैं। अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, ये है मिनिमम स्टेज। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, और अल्लाह जिसके लिए चाहता है और बढ़ा देता है। वो 700 पे नहीं रहता, वो आगे 1000 2000 तक भी जा सकता है। उसमें अच्छा बीज, अच्छी किसान की तैयारी, बर वक्त पानी लगाना, जड़ी बूटियों को तलफ़ करना, निगरानी करना, जितनी अच्छी मेहनत होगी उतनी ही अच्छी फसल उसके घर में आएगी। और जितना सुस्त रफ्तारी से काम या केयर नहीं की जाएगी अपनी फसल की, तो ज़ाहिर फिर हम देखते हैं ना मार्केट में किसी की गंदम जो है 30 मन है,
کسی کی 50 ہے، کسی کی 70 من ہے، تو یہ الگ الگ ہونا اس بات کی دلالت ہوتی ہے کہ کسی کا بیج اچھا نہیں تھا، محنت اچھی نہیں تھی، پانی بر وقت نہیں لگایا اور دیگر چیزیں آ گئیں۔ اسی طرح جب اللہ کے راستے میں انسان کتنے اخلاص کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، للہیت کتنی اچھی ہوگی، مال کتنا اچھا ہوگا، تو اتنا ہی اس کا اجر بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ جس طرح کھیتی بھی عدل بدل ہو جاتی ہے، اسی طرح صدقہ بھی عدل بدل ہو جاتا ہے۔ اس کو بھی قرآن کریم نے بیان کیا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی بہترین، پسندیدہ، عمدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ ردی اور ناقص مال، ناکارہ مال اللہ قبول ہی نہیں کرتے، پسند ہی نہیں کرتے۔ اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو ہی پسند فرماتا ہے۔ یہ خوبصورتی اپنے ٹیپ ٹاپ کی خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ اعمال کی خوبصورتی ہے۔ اعمال کتنے خوبصورت ہیں، اعمال کتنے عمدہ، کتنے اچھے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ عقیدہ کتنا اچھا ہے، اس کے اندر کوئی وائرس تو نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی وائرس ہے تو ساری ونڈو ہی کرپٹ ہو جائے گی، یعنی تو ساری چیزیں ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے صدقہ، یہ سورہ بقرہ کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے صدقہ کے بارے میں، کئی رکوع لگا دی ہیں اس پر۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو جو تم کماتے ہو اور جو تم ہمارے لیے زمین سے نکالتے ہیں، اس کماتے ہو، اس کے اندر تمام جاب ہولڈر آ جاتے ہیں، اس کے اندر تمام تجارتیں آ جاتی ہیں، بزنس آ جاتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ آ جاتی ہے، کھوکھ آ جاتا ہے، بڑی سے بڑی دکان بھی آ جاتی ہے۔ اور جو زمین سے ہم تمہارے لیے نکالتے ہیں اس میں سے خرچ کرو۔ کون؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں لا تیمموا الخبیث، خبیث ردی، ناپاک، بیکار، جو اپنے کام کا نہیں ہے، اس کو چلیں اللہ کے نام پر دے دیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ ردی مال، ناقص مال، بیکار مال تمہیں دیا جائے تو تم اسے پسند نہیں کرو۔ اگر خدا نخواستہ تمہیں لینا پڑ بھی جائے تو آنکھیں بند کر کے بس لے لو گے، ٹھیک ہے یار، نہ ہونے سے تو کچھ نہ کچھ بہتر ہی ہے۔ لیکن اندر دل کیا کہتا ہے؟ کاش مجھے اچھا سوٹ ملتا، کاش مجھے اچھا مال ملتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب اپنے لیے اچھا پسند کرتے ہو تو میرے نام پر جب دیتے ہو تو اس وقت بھی تمہارا جذبہ یہی ہونا چاہیے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی آیت مبارکہ سنی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو فوراً آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی پسندیدہ چیز، یہ میرا باغ ہے نا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کا بڑا عمدہ، بڑا بڑھیا، قیمتی، بہت فروٹ فل باغ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر، اس باغ میں بعض دفعہ تشریف بھی لے جاتے، بیٹھتے، پانی پیتے، کھجوریں کھاتے، لطف اندوز ہوتے۔ کبھی کبھار اس باغ میں آپ جایا کرتے تھے۔ تحقیق کے مطابق وہ باغ اب مسجد نبوی کے اندر آ گیا ہے، وہ مسجد کے قریب ہی تھا، اب وہ جب گرایا، اس کو بڑھایا تو اس کے اندر ہی آ، تو فرمانے لگے کہ یہ باغ میں صدقہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ تو اسے اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دے، تیرے کزن وغیرہ ہیں نا عزیز رشتہ دار، یہ ان کو دے دے تو زیادہ اچھا ہے۔ اس کے اندر یہ بھی تھا ہے کہ صدقہ کرتے وقت سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دینی چاہیے، ان میں دیکھنا چاہیے، بہن بھائی، اپنا ماموں، چچا، خالہ، پھوپھی، جو قریب ترین رشتہ دار ہیں سب سے پہلے ان کو، پھر آگے اگلے، پھر اگلے، سٹیپ بائی سٹیپ رشتہ داروں کی کیٹاگرائز ہیں۔ تو سب سے پہلے قریب ترین رشتہ دار، بہن بھائی سب سے پہلے ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے، پھر اماں کے بہن بھائی، ابا کے بہن بھائی، پھر آگے ان کی اولادیں ہیں، ان کو ڈھونڈنا چاہیے کہ کون کون سے مستحق ہیں۔ ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ ہم بس مال نکال دیتے ہیں
دیکھتے نہیں ہیں پہنچ کہاں پہ رہا ہے، لینے والا مستحق بھی ہے یا نہیں ہے، اس کا بھی ذرا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت سارے مستحق لوگ ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لا یسألون الناس الحافا تعرفهم، تم اسے پہچان لوگے ان کے چہروں سے غربت ٹپکتی ہوئی نظر آئے گی، مگر تمہاری خیرات کہیں اور جا رہی ہے۔ وہ چمٹ چمٹ لپٹ لپٹ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے، وہ اپنی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیتے، ان کو تلاش کر کے ان کو صدقہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رشتہ داروں کو دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈبل ثواب ہے، ایک تو صدقہ کرنے کا ثواب ہے اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ہے، تو ڈبل اجر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلی ترجیح تو رشتہ دار ہی ہیں۔ زکوٰۃ دینی ہے تو پھر بھی اگر دیکھیں اب زکوٰۃ مستحقین تک پہنچنا ضروری ہے کہ واقعی مستحق ہے یا نہیں۔ اب اپنے رشتہ داروں سے بہتر انسان کیسے سمجھ سکتا ہے؟ رشتہ داروں کے بارے میں بھی اگر پتہ نہیں ہے کہ یہ غریب ہے، مسکین ہے، اس کی مالی صورتحال کیا ہے، تو پھر وہ باقیوں کے بارے میں کیا پہچان کرے گا؟ اس لیے رشتہ داروں کو دیتے وقت یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کی مالی پوزیشن کا انسان کو اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ مال تمہارا خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، سود جو ہے یہ تمہارا کم ہوتا ہے۔ اس کی بڑی کئی کامن مثالیں معاشرے میں بھی موجود ہیں، خیر اس طرف ہم اب فی الحال نہیں جاتے۔ اگلی بات، صدقہ کرنے کے بعد صدقے کو ضائع نہ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع نہ کریں۔ دو چیزوں سے صدقہ زکوٰۃ دی ہوئی ضائع ہو جاتی ہے۔ کہاں ضائع ہوتی ہے؟ اللہ کے رجسٹر میں، اس کی نظر میں ضائع ہو جاتی ہے۔ دنیا میں تو شاید وہ لوگوں کی نظر میں تو شاید ضائع نہ ہو۔ بالمن والعزا، زکوٰۃ صدقہ ادا کرنے کے بعد جس کو دی ہے اس کو تکلیف پہنچانا اور احسان جتلانا۔ بڑی مجلس میں رشتہ داروں کو ہی دیا تھا، لوگ بیٹھے ہیں شادی پر غمی پر، تو اس کو جناب یہ تانا دے دیا کہ تم ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے رہے، وہ بھول گئے وہ زمانہ، ہماری زکوٰۃوں سے تمہارے بچوں کی فیسیں جاتی تھی، تمہاری ہم نے اپنی زکوٰۃوں سے، اپنے صدقہ خیرات سے تمہارے علاج کروائے تھے۔ جب یہ بات کہی تو کیا ہوا؟ یہ صدقہ، یہ زکوٰتیں، یہ احسان جتلانے کے بعد باطل ہو گیا، یہ ضائع ہو گیا۔ دوسرا، ریاکاری سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کیا، ریاکاری آ گئی تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ صدقہ رب تعالیٰ کی نظر میں باطل ہو گیا، اس میں اللہ کی خوشنودی شامل نہ رہی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے صدقہ کو محفوظ بھی رکھیں، ضائع نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حضور پہنچیں تو ہم نے تو بڑے صدقے کیے تھے، ٹرکوں کے ٹرکوں سامان ہم نے بانٹے تھے، سینکڑوں کے حساب سے بریانیاں دی تھیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہم نے کیا تھا، کتنے بکرے ذبح کیے تھے، مائنڈ ہے بنا لیا، لیکن جب رب تعالیٰ کے پاس پہنچے تو کیا؟ زیرو پہ۔ کسراب، دھوکہ، والذین کفروا اعمالهم کسراب، جس طرح کافروں کے اعمال ہیں سراب کی طرح دھوکہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال بھی ایسے ہی ہو جائیں۔ اگلی بات، قرآن کریم یہ کہتا ہے، ترغیب دیتا ہے، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت۔ لوگو، ایمان والوں کی بات ہے، پچھلے رکوع شروع ہوتا ہے سورۃ المنافقون میں، ایمان یا ایھا الذین آمنوا، یہاں سے خرچ کر لو کر لو کر لو، کس سے پہلے؟ ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہاری کسی کی موت آ جائے۔ جب موت آ جائے گی پھر کیا ہوگا؟ موت آئے گی، فرشتہ سامنے کھڑا ہوگا تو انسان کی تمنا ہوگی فاصدق، اللہ اگر تھوڑی سی میری زندگی کو بڑھا دیتا تو میں کیا کرتا؟ سب سے پہلی خواہش کیا ہوگی؟ فاصدق، میں صدقہ کر لیتا۔ یا اللہ میں نے زندگی میں زکوٰۃ دی ہی نہیں ہے، اب اگر 1 منٹ دے تو میں ساری زکوٰۃ ادا کر دوں۔ اللہ فرماتے ہیں اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اب تو موقع چلا گیا میرے بندے، ہم نے تو 70 سال دیے تھے، 100 سال دیا تھا آپ کو، تو کچھ کیا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ، اے ایمان والو اس دن کے آنے سے پہلے صدقہ کر لیں
जिस दिन कोई सिफारिश काम नहीं आएगी और जिस दिन कोई सपोर्ट तुम्हारा करने वाला नहीं होगा। उस दिन वो दिन कौन सा है? वो मौत का दिन है। पहले नंबर पर तो क्या है? मौत का दिन है। और दूसरा दिन फिर क्या है? क़यामत का दिन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसकी तौफीक अता फरमाए कि ज़कात पूरी अदा करने की कोशिश करें और पूरा कैलकुलेट करके सोना, चांदी, जानवर और माले तिजारत, ये जितनी चीज़ें भी हैं, बाज़ लोग तुक्के से ज़कात दे देते हैं, चलें कुछ दे दें कुछ दे दें। ऐसा नहीं है, पूरा हिसाब करके ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। ये फ़रोई मसला नहीं है, इख्तिलाफ़ी मसला नहीं है। जिस तरह के हम जान छुड़ाते हैं ना, उलमा के तो इख्तिलाफ़ी बड़े हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। अरकाने इस्लाम में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात बच्चे बच्चे ने रटा हुआ है, इसके अंदर कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। जान छुड़ाने के लिए ये कह देना कि इख्तिलाफ़ ही बड़ा है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है वगैरह वगैरह, ये कुछ कहते हैं कि फ़लाँ जगह पर लगता है, फ़लाँ, ये तो कहते हैं ठीक है इख्तिलाफ़ है, फ़लाँ जगह पर लग जाएगा, फ़लाँ जगह पर नहीं लगेगा, इस तरह की बातें हैं। लेकिन अदा तो बहरहाल करने में किसी का कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो ये मसला ज़रा नोट कर लें कि ज़कात रमज़ान में ही नहीं, हर साल किसी वक़्त भी दी जा सकती है।